سال کی سب سے بہترین رات ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ اس لیلۃ المبارکہ میں تمام امور تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے جو لیلۃ المبارکہ سے نصف شعبان کی رات یعنی لیلۃ البرات مراد لی ہے، تو وہ اس کی تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی فیصلے امور تقدیر کے اجمالی طور پر شب برات میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیری امور کا فیصلہ تو شب برات یعنی نصف شعبان کی رات میں ہی کر لیتے ہیں، پھر شب قدر میں یہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں میں جمعے کے دن کو بہترین بنایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کو سب سے بہترین بنایا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، تمام پیغمبروں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنایا ہے۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سے سب سے بہترین امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی راتیں ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت اور قیمتی رات ہے لیلۃ القدر۔ نصیب سے بڑھ کر دعا ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تو دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو کسی کی بھی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ دعا ہے کہ یہ جمعہ، یہ شب قدر تمام امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت ہو۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے، ایک پل میں مومن دوسرے پل میں منافق، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیری بندی ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتی ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح ہم زلزلے آنے پر بھاگتے ہیں، کاش اس طرح اذان ہونے پر نماز کی طرف بھاگتے تو یہ زلزلے نہ آتے۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قادر ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے، اور وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ بھول گئے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت اور قیمتی رات سے نوازا ہے تو کیوں نہ اس مبارک رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، کیوں نہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منایا جائے، کیوں نہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کی رضا تلاش کی جائے، کیوں نہ اس کی محبت کو اس سے مانگ لیا جائے۔ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائیں اور دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی اور تو بھی راضی ہو جائے۔ یا رب ہمیں صراط المستقیم پر چلنے، توبہ کرنے اور تیرا شکر ادا کرنے والا بنا، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ ہم تیری اچانک گرفت اور ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو رمضان کی برکت سے، اس جمعے کی برکت سے، اس شب قدر کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما۔ پتھر کو تراشا تو نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں عالم کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔